اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے رسول پر درود و سلام بھیجتا ہوں اور اپنے رسول کی امت کو بھی جو ہے اپنے بندوں کو اس نے جو ہے حکم دیا کہ تم بھی درود پڑھ لو، سلام کر لو. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہاں ایک ٹوسٹ ہے، ایک ایسا ٹوسٹ جس کا جو ہے امت کا دھیان ہی نہیں. اب اس چیز کی طرف میں آپ کا تھوڑا سا دھیان کھینچنا چاہتا ہوں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑے سے ہوئی عرصے میں جو ہے میں آپ کو ایک بات کی طرف لے کر چلتا ہوں. میرے ساتھ تھوڑی دیر بنے رہیے آپ. دیکھیے جب ہم درود پڑھتے ہیں نا تو اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ رسول پر درود پڑھو، اور رسول نے کہا کہ میرے اوپر جو ہے ابتر درود مت پڑھو. ابتر میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتا دوں گا کہ کیا ہوتا ہے. پہلے اس حدیث کی طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں. وہ حدیث یہ ہے کہ میری آل وہ ایسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کے طوفان میں ایک پانی کا جہاز. یہ ہے میری آل، اور میری آل کی رسی جو پکڑ کر رہے گا وہ آخرت میں سب سے زیادہ کامیاب رہے گا. اور اس رسی کو پکڑنے سے جو آپ کو کامیابی ملتی ہے وہ درود کے اندر اگر آپ نے آل کا ذکر نہیں کیا تو اس حدیث کے خلاف آپ درود پڑھ رہے ہو، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھ پر ابتر درود مت بھیجو. ابتر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی آل اور اولاد نہ ہو، ایسی چیز کو ابتر کہتے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا کہ مجھ پر یہ ایسا درود مت بھیجو، کیونکہ میرے دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو، رسول اللہ کے دشمنوں کو ایسا لگتا تھا کہ اب یہ جو رسول آیا ہے اس کا مذہب جو اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کے جانے کے بعد جب یہ دنیا سے جائے گا تو اس کا مذہب بھی جائے گا. اب دیکھیے یہود نصارہ کی تو میں بات نہیں کروں گا، وہ تو اتنے چال باز نہیں ہوتے ہیں اسلام کے خلاف، لیکن یہودی ان لوگوں نے اپنی کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ کتاب کم پڑھتے ہیں اور قرآن زیادہ پڑھتے ہیں. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی کتاب کو سمجھنے کے کبھی موڑ ہی نہیں ہوتا ہمارا. یہ تو میں ہمیشہ بولتا رہتا ہوں، بولتا رہوں گا. تو اسے معلوم ہے یہودی کو کہ اگر یہ امت آل رسول کے ساتھ میں رہے گی نا تو یہ کامیاب ہوگی، اور یہ جب کامیاب ہوں گے تو ہمارا راج نہیں آئے گا، ہم ان کے اوپر حکومت نہیں کر سکتے. ان کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہے، اور انہوں نے بڑی محنت کی کہ آل سے دشمنی امت کو ہی بنایا جائے. اب جو ہے ثواب کے معاملے میں تو اب قرآن کا کوئی چیز چینج تو نہیں کر سکتے، تو انہوں نے دیکھو کتنی چالاکی سے جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے زندگی میں نہیں ڈالی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. اس حدیث کو جو ہے کوئی عالم بیان تک نہیں کرتا. کبھی سنا ہے آپ نے؟ سنا ہو تو مجھے ذرا کامنٹ میں بتا دیجیے کہ کسی عالم نے یہ بیان کیا ہے جو میں آج یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، جو حدیثیں میں نے آپ کو سنائی.
مسجد کے ممبر پر سنی عالم نے کبھی بیان کیا ہو تو مجھے بتائیے۔ نماز میں درود ابراہیم پڑھی جاتی ہے، اس میں آل کا ذکر ہے۔ ہم نے کبھی اسے جو ہے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہے، اس لیے ہم لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ اویئرنیس یا جانکاری نہیں ہے۔ اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ سب سے چھوٹا درود، میں وہ درود پڑھتا ہوں، آپ بھی سمجھ لیجئے، سوچ لیجئے، کان سے سن لیجئے، اچھی طرح سے کھلے رکھیے کان۔ سب سے چھوٹا درود کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ٹھیک پڑھا نا؟ آپ دیکھیے اس میں آل کا ذکر نہیں ہے۔ جو آل رسول سے محبت کرتا ہے وہ اس کے اندر سے آل پڑھتا ضرور ہے، اور اسے چھوٹا کرنے کی ایک چال ہے، یہودیوں کی چال ہے، اور بغض اہل بیت، اہل بیت سے بغض رکھنے والے لوگوں نے کیا کیا کہ اس میں سے آل نکال لیا۔ دو لوگوں نے نکال دیا۔ ایک یہودی کی ایک چال سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام میں جتنا کچھ اختلاف پیدا کر دو تب تک جو ہے ہمارا چلے گا، ہماری چال کوئی سمجھ نہیں سکتا، لیکن جو شعور رکھتے ہیں ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہود نے ایک چیز نکالی، اور دوسرا جسے جو ہے بغض ہے اپنے نبی کی اولاد سے، آل سے، ان لوگوں کو آل جو ہے پڑھنا ذرا دشوار لگتا ہے۔ نماز میں پڑھ لیتے ہیں، ورنہ اس سے جو ہے اگر درود ابراہیم میں کوئی چینجز کریں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، یہ ان کو معلوم ہے، اس لیے مجبوراً پڑھتے ہیں۔ اور پڑھنے والے نے جو ہے، جو ہم امتی ہیں، جو عام عوام ہے، انہوں نے کبھی دھیان نہیں دیا اور نہ اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ مجھے لگتا ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے مجھے کیا کہنا ہے۔ اگر آپ نے یہ چیز نکال دی، چھوٹا درود بتا کر جو ہے اس میں سے جو ہے برابر آپ کو جو ہے اس میں سے نکال دیا، یعنی آپ کو ثواب سے جو ہے محروم رکھا گیا ہے۔ آل کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ چھوٹے درود کے وہ جھانسے میں مت پھنسیے آپ، یہ ایک بہت بڑا جھانسا ہے جو ایسے لوگوں دوارا پھیلایا گیا ہے جو اسلام کے دشمن ہیں۔ دیکھیے، آپ کوئی بھی فرقے میں ہو، آپ چاہے سنی ہو یا کسی اور فرقے میں ہو سکتا ہے کہ آج میری بات آپ کو ایک عجیب سی لگے، جب تک آپ کوئی چیز پڑھتے نہیں ہو، اسٹڈی نہیں کرتے ہو، اور جب تک کوئی کتاب آپ کے ہاتھ میں نہیں آتی کہ یہ صحیح ہے، تب تک آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا۔ تو میری باتیں جو بتایا ہوا ہوں آج، اس کو ذرا سرچ کر لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آل کا ذکر اگر درود میں نہیں ہے تو آپ کا درود ویسٹ ہے۔ آپ کا ثواب جو آپ نے جو نیت سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیے ہو، آپ اس سے محروم رہ جائیں گے۔ ہو سکے تو اسے سبسکرائب، لائک، شیئر کر دیجئے۔ یہ مجھے بار بار کہنا اچھا تو نہیں لگتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز ذرا جلدی لوگوں کے پاس پہنچے، اس لیے میں کہتا ہوں، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ آؤ میرے پاس سے لوگ سنیں۔ بس میرے پاس اللہ نے جو دیا ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کے دماغ میں کوئی سوال ہے تو کامنٹ میں آپ مجھ سے پوچھ لیجئے، جتنا جانتا ہوں آپ تک پہنچانے کی ضرور کوشش کروں گا۔ ملتے ہیں صاحب۔